یوں تو دنیا کی تاریخ میں کئی شہر آباد ہوئے، کئی سلطنتیں اٹھی اور مٹ گئی، لیکن ایک شہر ایسا ہے جو اپنے وجود کے ساتھ علم، تہذیب اور عظمت کی علامت بنا۔ وہ شہر جسے دنیا نے مدینہ اسلام کہا، وہ شہر جو کبھی دنیا کا سب سے بڑا علمی و ثقافتی مرکز تھا، وہ شہر جسے بغداد کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس شہر کی کہانی سنائیں گے، ایک ایسی کہانی جو صرف اینٹ اور کارے کی نہیں بلکہ جذبوں، خوابوں اور المیوں کی داستان ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا تصور کریں، آج سے 1200 سال پہلے دریائے دجلہ کے کنارے ایک ویران زمین تھی۔ عباسی خلیفہ منصور کے ذہن میں ایک خواب تھا کہ وہ ایسا شہر بنائے جو دنیا کے نقشے پر عظمت کی علامت بنے۔ اس نے بہترین انجینئرز اور معماروں کو بلایا اور بغداد کی بنیادیں رکھی۔ کہتے ہیں جب شہر کا نقشہ بنایا گیا تو یہ گول دائرے کی شکل میں تھا۔ 4 دروازے تھے جو دنیا کے مختلف حصوں کی طرف کھلتے تھے۔ یہ شہر صرف اینٹوں اور گلیوں کی مجموعہ نہیں تھا بلکہ ایک خواب کی تعمیر تھا۔ وقت گزرا اور منصور کے بعد ہارون الرشید آیا۔ ہارون الرشید کا نام سنتے ہی بغداد کا سنہری دور ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہ راتوں کو قصر سے آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، اے بادل جہاں چاہے برس جا، لیکن تیرا خراج میرے خزانے میں ہی آئے گا۔ یہ الفاظ صرف غرور نہیں تھے بلکہ ایک حقیقت تھی کہ اس وقت بغداد دنیا کی سب سے طاقتور ریاست کا دل تھا۔ ہارون الرشید کے دور میں بغداد صرف سیاست یا فوجی طاقت کا مرکز نہیں تھا بلکہ علم کا ایسا گہور بنا جس نے دنیا کی شکل بدل دی۔ یہاں بیت الحکمہ قائم کیا گیا، ایک ایسی لائبریری اور تحقیقی مرکز جہاں دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، سائنسدان اور مرتجم اکٹھے ہوتے۔ یونانی فلسفے، ہندی ریاضیات، ایرانی طب، سب کچھ عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ بغداد کی گلیوں میں علم کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ آپ سوچئے، ایک طرف بغداد کی گلیوں میں علماء قرآن کی تفسیر اور فقہ پر گفتگو کر رہے تھے، دوسری طرف سائنسدان ستاروں کے راز کھولنے میں مصروف تھے۔ یہ وہی دور تھا جب الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی، جب ابن الحسیم نے بصارت کے اصول بتائے، جب جابر بن حیان نے کیمیکا کے راز کھولے۔ یہ سب بغداد کی مٹی کے بیٹے تھے۔ بغداد میں صرف علم ہی نہیں بلکہ ادب اور فنون بھی اپنے عروج پر تھے۔ شاعر، ادیب اور خطاط ہر طرف دکھائی دیتے۔ لوگ محفلوں میں بیٹھ کر شاعر سناتے، قہوہ خانوں میں مباحثے ہوتے، ایک طرف فلسفہ اور سائنس کی باتیں، دوسری طرف عشق و محبت کی شاعری۔ بغداد گویا زمین پر جنت کا منظر پیش کرتا تھا۔ لیکن ناظرین، تاریخ کا اصول ہے کہ کوئی عروج ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ بغداد کی در و دیوار پر بھی زوال کی ہوا چلنے لگی۔ عباسی خلافت اندرونی سازشوں، کمزور حکمرانوں اور عیاشیوں کی وجہ سے کمزور ہونے لگی۔ وہ شہر جو کبھی دنیا کا سب سے محفوظ شہر تھا، اب دشمنوں کے نرغے میں آنے لگا۔ اور پھر وہ دن آیا جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ سن 1258 میں ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری لشکر بغداد کے دروازے پر آن پہنچا۔ یہ وہ دن تھا جب علم کا مرکز لہو میں ڈوب گیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، دریائے دجلہ میں اتنی کتابیں پھینکی گئی کہ اس کا پانی سیاہ ہو گیا۔ وہ لائبریریاں جو انسانیت کا سب سے بڑا سرمایہ تھی، وہ علم کے خزانے جو صدیوں کی محنت کا نتیجہ تھے، سب برباد ہو گئے۔ بغداد کی گلیوں میں انسانوں کی لاشیں بچھ گئی، ایک عظیم شہر لمحوں میں کھنڈر بن گیا۔ سوچئے ناظرین، وہ شہر جو کبھی زمین پر جنت تھا، وہ شہر جس کی راتیں چراغاں ہوتی، اب تاریخی اور ویرانی کا نمونہ بیان بن گیا۔
یہ المیہ صرف بغداد کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا تھا۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ تازہ رہے گا۔ لیکن بغداد کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ صدیوں کے بعد بھی یہ شہر اپنے روح کو سنبھالنے رہا۔ یہاں کے لوگ اپنی تہذیب، اپنی زبان اور اپنی علم کی خوشبو کے ساتھ آج بھی زندہ ہیں۔ بغداد نے ہمیں یہ سبق دیا کہ علم اور تہذیب کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتے، صرف وقتی طور پر دب جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، بغداد کی تاریخ میں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم علم سے جڑیں، اگر ہم اپنی تہذیب کو زندہ رکھیں تو ہم دوبارہ عروج پا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے غفلت کی، عیش و عشرت میں کھو گئے تو پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج جب ہم بغداد کی کہانی سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا؟ کیا ہم دوبارہ وہی عروج حاصل کر سکتے ہیں جو کبھی بغداد کو نصیب تھا؟ یہ سوال ہم سب کے دلوں میں ہیں اور اس کا جواب صرف ہمارے اعمال سے نکلے گا۔ آخر میں آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔